Dear student, Assalamu alaikum. I am Zaid Khan of your chemistry teacher. Hopefully you will be safe and sound at homes. امید ہے آپ لوگ گھروں میں صحیح سلامت ہوں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ-19 کی وبا کی وجہ سے جو ہے اسکول جو ہے وہ آف ہے. تو اس سلسلے میں آپ کے سامنے ویڈیو پیش کی جاتی ہے جس میں آپ کو جو ہے مے ٹاسک جو ہے ایکسپلین کیا جاتا ہے کہ مے کا جو ہوم ٹاسک ہے وہ کس طرح آپ لوگ اٹیمپٹ کریں گے. لہٰذا اس ویڈیو کو جو ہے غور سے دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ لوگوں کی بالکل سٹارٹ ہے سائنس سبجیکٹ کو پڑھتے ہوئے، کیونکہ کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، میتھمیٹکس، سائنسز میں جو ہے اس کی اپنی ایک فارمیٹ ہوتی ہے. اور یہ جو سیون کے سبجیکٹس ہوتے وہ یہ اس سے جو ہے ہٹ کر جو ہے، کیونکہ ہر ایک سبجیکٹ کی اپنی اپنی ایکسپلینیشن اور بیسکس ہوتے ہیں. تو آئیے شروع کرتے ہیں کہ ہوم ٹاسک جو ہے آپ لوگ کس طرح اٹیمپٹ کریں گے اور کون کون سے پیجز اور کون کون سی چیزیں اس میں شامل ہے. شروع کرتے ہیں. یہ ہوم ٹاسک جو ہے یہ آپ کو جو ہے اسکول کی طرف سے جو ہے ملے گا. یہاں لکھا گیا ہے کیمسٹری، اور کیمسٹری میں جو فرسٹ نمبر چیپٹر ہے آپ لوگوں کو جو ہوم اسائنمنٹ ملا ہے وہ چیپٹر نمبر 1 ہے، کیونکہ چیپٹر نمبر 1 کیمسٹری میں فنڈامنٹلز آف کیمسٹری، یہ کیمسٹری کی بیسک اس میں جو ہے آپ کو سمجھائے جاتے ہیں. جب بھی آپ کسی بھی سبجیکٹ کو جو ہے پڑھتے ہیں تو اس کے کچھ بیسک ہوتے ہیں. سب سے پہلے اس بیسک کو ٹیچ کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے، کیونکہ اگر آپ کا بیس جو ہے وہ مضبوط ہے تو پھر اس پر جو ہے جو کنسٹرکشن ہوگی وہ بھی مضبوط ہوگی. کلیئر؟ اور اگر آپ کی بیسک جو ہے کمزور ہے تو پھر جو ہے جتنی بھی کنسیپٹ جو ہے آپ فردر پڑھیں گے آپ کو اس کی سمجھ جو ہے صحیح نہیں آئے گی. تو اس لیے اس بیسک کو جو ہے گھر میں جو ہے لکھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے اور یاد کرنا بھی ہے. کلیئر؟ صرف لکھائی جو ہے آپ لوگ کریں گے آپ کو مارکس مل جائیں گے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے اسے پڑھنا بھی ہے اور یاد کرنا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے. کلیئر؟ کیونکہ آپ لوگوں کو جو ویڈیو جو ہے ساتھ ساتھ دیے جائیں گے وہ انہی ٹاپک کو جو ہے ایکسپلین کرتے ہوں گے. آپ کو جو پہلی جو ہے لیکچر ویڈیو دی گئی ہے، فار ایگزامپل ایک تھا انٹروڈکٹری، اور دوسرا جو لیکچر ویڈیو تھا اس میں سے جو ہے ہم نے کوشش کی تھی کیمسٹری کو کہ کیمسٹری کیا ہے، کیمسٹری کی ڈیفینیشن جو ہے اور اس کو سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی. آج ہم جو ہے انہی چیزوں کو جو ہے فردر جو ہے ایکسپینڈ کرتے ہیں اور کیمسٹری میں جو بیسک استعمال ہوتے ہیں اس کو جو ہے آپ لوگوں کے لیے ایکسپلین کرتے ہیں. تو سب سے پہلے جو آپ کو کوشچن جو ہے اٹیمپٹ دا فالوئنگ کوشچن، آپ کو 5 کوشچن دیے گئے ہیں. کیونکہ آپ کا لیول جو ہے چھوٹا ہے اور ابھی تک آپ لوگوں نے جو ہے فزیکل کلاس نہیں لی تھی، تو اس لیے آپ کو جو ہے 5 کوشچن دیے گئے ہیں اور بہت سمپل جو ہے، لیکن بہت زیادہ جو ہے اس کی بہت زیادہ امپورٹنس. تو سب سے پہلے جو ہے جو کوشچن نمبر 1 ہے، کوشچن نمبر 1 ڈیفائن کیمسٹری، جو کہ ہم لیکچر 2 میں جو ہے ایکسپلین کر چکے ہیں. پھر ہے فزیکل کیمسٹری، پھر ہے ہمارے پاس آرگینک کیمسٹری، پھر ہے ہمارے پاس ان آرگینک کیمسٹری، اور آخر میں دی گئی ہے انوائرمنٹل کیمسٹری. اب ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ کو صرف جو ہے 4 برانچز جو ہے وہ اسائنمنٹ میں دیے گئے ہیں، حالانکہ یہ 8 برانچز ہے. ہم جو سمجھدار اسٹوڈنٹ ہوں گے وہ صرف ان 4 کو جو ہے 4 کو تو لکھے گا،
لیکن یاد جو ہے وہ تمام جو ہے برانچز کو یاد کرے گا، ٹھیک ہے، اور تمام برانچز کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ پیپر میں صرف یہ برانچز جو ہے یہ انکلوڈ نہیں ہوں گے بلکہ سارے برانچز، تو اس لیے آپ لوگ جو ہے سارے برانچز کو آپ لوگ جو ہے یاد کرے اور سمجھنے کی کوشش کرے۔ کلیئر؟ تو میں آپ لوگوں کو جو ہے اب یہ فرسٹ کویسچن ہے، تو فرسٹ کویسچن کو میں آپ لوگوں کے لیے جو ہے بک میں جو ہے آپ لوگوں کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ بک میں ہم کس طرح جو ہے یا کون سے پیج پر جو ہے، تو بک میں یہ کویسچن جو ہے آپ لوگوں کے لیے یہ پیج نمبر 4 پر جو ہے، پیج نمبر 4 پر کیمسٹری جو ہے، کیمسٹری کی ڈیفینیشن موجود ہے۔ کیمسٹری کی ڈیفینیشن جو ہے آپ لوگ کہاں سے شروع کریں گے؟ کیمسٹری کی ڈیفینیشن جو ہے یہ دوسری لائن جو ہے، دوسری لائن یہاں سے جو ہے آپ لوگ شروع کریں گے۔ کیمسٹری ڈیلز ود دا کمپوزیشن comma structure and properties of matter, where the changes occurring in matter and the laws and principle under which these changes occur. یہ ہے کیمسٹری کی ڈیفینیشن۔ اسے لکھ کر جو ہے ہیڈنگ دیں گے، جس طرح آپ لوگ اسکول میں کیپٹل لیٹر میں ہیڈنگ دیتے ہیں، اور پھر جو ہے نیکسٹ لائن سے جو ہے آپ لوگ شروع کرتے ہیں ڈیفینیشن۔ ڈیفینیشن کو لکھنے کے بعد جو ہے 5-6 مرتبہ اسے ریڈ آؤٹ کریں اور پھر جو ہے اپنے آپ سے سنیں، ضرور یاد کریں، کیونکہ جب آپ لوگ ایک سبجیکٹ پڑھتے ہیں اور اس کی ڈیفینیشن کا آپ کو پتہ نہیں ہے، جس طرح سیکنڈ لیکچر میں ویڈیو کے ذریعے آپ لوگوں کو بالکل کمپوزیشن کی ایکسپلینیشن کی تھی، اسٹرکچر کیا ہوتا ہے، پراپرٹیز آف میٹر کیا ہوتی ہے، یہ ساری جو ہے ایکسپلینیشن اس میں موجود ہے، آپ اس ویڈیو کو دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کلیئر؟ تو آپ کے لیے کلیئر ہو جائے گا۔ پھر ہے ہمارے پاس برانچز آف کیمسٹری، تو برانچز میں آپ لوگوں کو جو ہے جو برانچز دیے گئے ہیں اس میں ہے فزیکل کیمسٹری، یہ پیج نمبر 5 ہے، پھر ہے آرگینک کیمسٹری، پھر ہے ہمارے پاس ان آرگینک کیمسٹری، اور پھر ہے لاسٹ میں دی گئی ہے، لاسٹ میں آپ کو دی گئی ہے انوائرمنٹل کیمسٹری۔ یہ ساری جو ہے یہ برانچز آف کیمسٹری ہے۔ تو آپ لوگ 4 برانچز تو لکھیں گے، ان 4 کو جو ہے 4 کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ لوگ سارے بھی لکھ سکتے ہیں، اور ان سب کو یاد کرنا ہے۔ امپورٹنٹ چیز ہے یاد کرنا جو ہے، لکھنا تو آسان ہے، آپ لوگ بک سے لکھیں گے، لیکن اہم چیز ہے یاد کرنا۔ کلیئر؟ یہ تھا فرسٹ نمبر کویسچن، بہت زیادہ ایزی۔ اب ہم جو ہے نیکسٹ کویسچن کی طرف موو کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جو نیکسٹ کویسچن ہے، کویسچن نمبر 2، کویسچن نمبر 2 ہمارے پاس ہے ڈیفائن دا فالوئنگ وتھ ایگزامپل۔ یہاں بھی ڈیفینیشن ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایگزامپل آپ سے مانگی گئی ہے۔ کلیئر؟ ایگزامپل آپ سے مانگی گئی ہے۔ تو اب یہ تینوں جو ہے جو نیچے دیے گئے ہیں، 1 ایلیمنٹ ہے، 2 کمپاؤنڈ ہے، اور 3 نمبر مکسچر ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ کیمسٹری کی بیسکس ہے، جسے میں کلاس میں کیز کہتا ہوں کہ کیمسٹری ایک ٹریجر ہے، ایک خزانہ ہے، اس کے لیے ڈیفرنٹ کیز ہے، ٹھیک ہے، اور یہ صرف ایک کیز سے جو ہے یہ ٹریجر یا ٹریجر کا جو صندوق ہے، باکس ہے، اسے آپ کھول نہیں سکتے، اس کے لیے مختلف کیز ہیں۔ تو اس میں سے آپ لوگوں کو یہاں پر صرف 3 کیز جو ہے بتائے گئے ہیں، ایلیمنٹ، کمپاؤنڈ اور مکسچر۔ اس کو سمجھنا جو ہے، لکھنا اور اس کو سمجھنا اور اس کے ساتھ ایگزامپل یاد کرنا بہت زیادہ اہم۔ کلیئر؟ اب سب سے پہلے ایلیمنٹ، ان کا تھوڑا سا آئیڈیا جو ہے آپ لوگ آلریڈی پریویس گریڈ یعنی 7 میں جو ہے آپ اس کا کچھ نہ کچھ آئیڈیا لے چکے ہیں،
لیکن یہاں پر جو ہے کیمسٹری کی یہ بیسک ہے، کیمسٹری کی فنڈامنٹل ہے، بنیادیں ہیں یہ، تو یہاں زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ یہ ہوتا ہے اور سمجھنے کی کوشش آپ لوگ کریں۔ ایلیمنٹ کی ڈیفینیشن ہیڈنگ ہے، ڈیفینیشن ایگزامپل ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ لوگوں کے لیے یہاں تو اسی پیراگراف میں ایک ایگزامپل دیا گیا ہے، گولڈ گولڈ کی ایگزامپل ہیں، نیچے ایک ٹیبل دیا گیا ہے، یہ سب ایلیمنٹ کے ایگزامپلز ہیں۔ کلیئر؟ تو آپ لوگوں کو لکھنے میں جو ہے پرابلم نہیں ہوگی۔ سیکنڈ نمبر جو ہے ایک اور ٹیبل بھی دیا گیا ہے، یہ سے بھی آپ لوگ ایک کچھ نہ کچھ ایگزامپل جو ہے پٹ کر سکتے ہیں۔ سیکنڈ جو ڈیفینیشن آپ کو دی گئی ہے وہ کمپاؤنڈ جو یہاں گرین انک سے لکھا گیا یہ ڈیفینیشن ہے۔ ڈیفینیشن یہاں پر اسی پیراگراف میں آپ لوگوں کو واٹر کی ایگزامپل دی گئی ہے اور واٹر کے بارے میں بتایا ہے کہ کمپاؤنڈ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ایلیمنٹ سے بنتے ہیں۔ واٹر H2O جس طرح آپ 7 میں پڑھ چکے ہیں، H2O اس میں ہائیڈروجن اور آکسیجن دو ڈیفرنٹ ایلیمنٹس ہیں اور اس کی ریشو جو ہے وہ ڈیفینٹ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر فردر اس کے اگر آپ لوگ ایگزامپل لکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں آپ فردر ایگزامپل دی گئی ہے۔ فردر ایگزامپل جو ہے یہاں ایک سائڈ پر جو ہے دیکھیں اس کے نیم ہیں اور اس سائڈ پر اس کے فارمولے ہیں، یہ سب جو ہے کمپاؤنڈز۔ کلیئر؟ تھرڈ نمبر مکسچر ہے، مکسچر کی ڈیفینیشن جو ہے مکسچر کے آپ لوگ، اور اسی پیراگراف میں جو ہے آپ لوگوں کے لیے جو ہے ایگزامپل دیے گئے ہیں۔ فار ایگزامپل براس دیا گیا ہے، براؤنز ہے، ٹھیک ہے، اس طرح ایئر ہے، سیلڈ ہے، بہت سارے ایگزامپل جو ہے آپ صرف جو ہے اس کی ڈیفینیشن لکھیں گے، نیچے ٹائپس جو ہے آپ لوگ نہ لکھیں، صرف ڈیفینیشن۔ کلیئر؟ نیکسٹ نمبر کوشچن ہمارے پاس ہے ڈیفائن سمبل۔ اب دیکھیں بہت زیادہ امپورٹنٹ جو ہے جو ہمارے پاس کوشچن نمبر 3 ہے، ڈیفائن سمبل۔ اب ایلیمنٹ کو ظاہر کرنے کے لیے سمبل کی ضرورت ہوتی ہے، سمبل، ٹھیک ہے۔ سمبل جو ہے ایک آئیڈینٹیفیکیشن مارک ہے، علامت ہے۔ مثال کے طور پر ہائیڈروجن کو جب ہم کیمسٹری میں لکھتے ہیں تو سارا سپیلنگ نہیں لکھتے، صرف کیپیٹل H لکھتے ہیں، صحیح ہے۔ آکسیجن کے لیے O لکھتے ہیں، کلورین لکھتے ہیں تو Cl لکھتے ہیں۔ اچھا، سمبل کے لیے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتا ہے، پھر آپ کو لیکچر میں آپ کو جو ہے آپ کے لیے ایکسپلین ہوگا کہ پہلا لیٹر کیپیٹل لیں گے، کیپیٹل لکھیں گے پہلا لیٹر، اور دوسرا لیٹر جو ہے وہ اسمال لکھیں گے، یہ رولز ہے اس کے لیے۔ کلیئر؟ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈیفینیشن دی گئی ہے اور ٹیبل دیا گیا ہے 1.1 اور 1.2۔ کلیئر؟ اب دیکھیں سمبل جو ہے، سمبل کی ڈیفینیشن آپ کو دی گئی ہے، سمبل کی، اور ڈیفینیشن کے بعد جو ہے یہ سمبل جو ہے یہ پیج نمبر 7 پر موجود ہے، سمبل، صحیح ہے۔ یہ ٹیبل جو ہے 1.1 ہے، آپ لوگ جو ہے دیکھیں گرین انک سے جو ہے the shortest name of an element is called symbol، یہ ڈیفینیشن ہے۔ اس کے ساتھ یہ نیچے ٹیبل بنائیں گے، ایک ٹیبل جو ہے 7 پیج پر ہے اور دوسرا ٹیبل جو ہے یہ پیج نمبر 8 پر ہے 1.2۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ دو ٹیبل بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، انتہائی امپورٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ 8 کلاس میں جو ہے سمبل سیکھنا بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے، اس لیے جو ہے آپ کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے۔ پھر ہے نیکسٹ نمبر کوشچن نمبر 4، ڈیفائن ایٹامک ماس یونٹ، ایٹامک ماس یونٹ، ڈیفائن ایٹامک ماس یونٹ، کیلکولیٹ 1 AMU، صحیح ہے۔ یہ کون سے پیج پر ہیں؟ یہ ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے لیے لیکچر میں ہم ایکسپلین کریں گے، ابھی آپ کو جو ہے صرف پیج بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو لکھنے میں۔ یہ ہمارے پاس جو ہے پیج نمبر 18 پر موجود ہے،
یہاں لکھا ہے ایٹامک ماس یونٹ جو ہے، ایٹامک ماس یونٹ، کلیئر. اور نیچے جو ہے دیکھیں یہ ریڈ انک سے جو ہے یہ اس کی کیلکولیشن ہے. کیلکولیشن کہاں تک ہے؟ دیکھیں یہاں پر اس کا آنسر لکھا گیا ہے. آپ لوگ طریقے کے ساتھ جو فارمیٹ آپ کو جو ہے 7 میں سمجھایا گیا ہے، یا یہاں پر بھی جو ہے آپ جب نوٹس لیں گے تو نوٹس میں اس کو جو ہے پراپر طریقے سے اٹیمپٹ کیا گیا ہے. اور وہ ہے، اس کا آنسر ہے 1.67 ملٹیپلائی 10 ریز ٹو دا پاور 1.67 ملٹیپلائی 10 ریز ٹو دا پاور -24 گرام. اور جب اس گرام کو ہم کلو گرام میں چینج کرتے ہیں 1.67 ملٹیپلائی 10 ریز ٹو دا پاور -27 کلو گرام. کلیئر؟ یہاں تک جو ہے یہ اس کا آنسر ہے. پھر ہمارے پاس نیکسٹ نمبر جو لاسٹ نمبر کویسچن ہے، لاسٹ نمبر کویسچن وہ ہمارے پاس ٹھیک ہے، ہمارے پاس جو ہے جو لاسٹ نمبر کویسچن ہے وہ ہے ہمارے پاس ڈیفائن فارمولا آف کمپاؤنڈ، یا جسے آپ لوگ کیمیکل فارمولا بھی کہہ سکتے ہیں، اور ڈرا ٹیبل 1.3. کلیئر؟ تو اسٹوڈنٹ یہ پیج نمبر 10 پر موجود ہے. اوپر لکھا گیا ہے فارمولا آف کمپاؤنڈ، اس کی ڈیفینیشن ہے، اور نیچے یہ ٹیبل جو ہے، ٹیبل میں پھر 2 قسم کے نام ہوتے ہیں. کامن نیم ہوتا ہے